سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اور ذرا سا میں تمہیں آگے لے جاؤں گا، اور منزل تمہید میں تھوڑا سا بہت غور سے سننا کہ میں قرآن مجید کے سلسلے میں تمہاری خدمت میں کیا باتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو اب جواب تو نہیں آیا، قرآن مجید کا جواب نہیں آیا، ٹھیک؟ اب ایک بات اور سنو، تمہارا جی چاہے تو توریت پڑھ لو، میں نے بھی پڑھی۔ اچھا تمہیں یہ توریت اردو میں مل جائے گی۔ اچھا اب اگر تم اس توریت کو گجراتی میں پڑھنا چاہو تو گجراتی میں ہے، ٹھیک؟ اگر سندھی زبان میں پڑھنا چاہو سندھی میں مل جائے گی۔ اچھا تمہیں حیرانی کی بات بتاؤں، یہ براہوی زبان، بروہی قوم کی زبان، اگر اس میں توریت پڑھنا چاہو مل جائے گی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایسے ہی انجیل، ایسے ہی زبور، لوکل زبانوں میں، چھوٹی چھوٹی زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ سن لیا تم نے؟ نہیں، عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں۔ اچھا بھائی، اب میرا جی چاہا کہ توریت جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں مل جائے۔ انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی اس زبان میں میرا پڑھنے کو جی چاہتا ہے، عبرانی زبان میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، زبور جو بھی زبان رہی ہو میں اوریجنل زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کی عیسائیت کو کہ اوریجنل زبان میں ایک بھی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ اسے کہا قرآن نے، دیکھو قرآن کے دعوے دیکھو، قرآن کی دلیل دیکھو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ چونکہ لفظ معجزہ ہے اس لیے آج تک لفظ محفوظ ہے۔ اچھا بھائی، اب قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہوا، دو دلیلیں میں نے دی، ایک حفاظت قرآن، یہ دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی اوریجنل زبان میں آج تک موجود ہے۔ اور ایک یہ کہ عرب لڑنے کے لیے تو آ گئے رسول سے لیکن قرآن کا جواب نہیں لائے۔ قرآن معجزہ ہے، 10 سورہ بھی معجزہ ہیں، پورا قرآن بھی معجزہ ہے، ایک سورہ بھی معجزہ ہے۔ اچھا بھائی، سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ بقرہ۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بڑا ہے وہ معجزہ ہے، جو چھوٹا ہے معجزہ نہیں ہے؟ قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے، چھوٹا بھی معجزہ ہے بڑا بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح وارث قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہوگی، وارث قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہوگی۔ اس کا بچپنا وہ بھی معجزہ ہے، اس کی جوانی وہ بھی معجزہ ہے۔ اگر جوان ہو تو خیبر توڑے، اگر بچہ ہو تو اجدر چیرے۔ تھوڑی سی ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل میں نے بات کو سطح عمومی سے بلند کر دیا تھا، آج ذرا ہلکی پھلکی باتیں ہو جائیں تو صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا، ہم آل محمد کے چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے فقیہ اپنے زمانے کے، وہ کوفے سے حج کرنے کے لیے مکے تشریف لائے، حج سے فراغت پائی، زیارت رسول کے لیے مدینے آئے۔ جب زیارت رسول سے فارغ ہوئے تو دل میں یہ خیال آیا کہ رسول کا وارث جعفر صادق وہ زندہ موجود ہے۔ دیکھو تاریخ نے عجیب عجیب واقعات محفوظ کیے ہیں، امام جعفر صادق زندہ موجود ہیں، تو دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ وارث رسول سے ملاقات کر لوں۔ بہت بڑے فقیہ ہیں اپنے زمانے کے، آج پوری دنیا میں ان کی فقہ کی پیروی ہوتی ہے۔ اسٹیٹس سمجھ میں آ گیا؟ پوری دنیا میں اکثریت ان کی فقہ کے ماننے والوں کی ہے، اور اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ بہت بڑی شخصیت آئے، جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے، امام کے دروازے پہ آئے، دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہے چھوٹا سا، ٹھیک؟ اچھا غور سے جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ بچہ، اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اس کے قد سے لمبا، چھوٹا بچہ قد سے لمبی چھڑی ہے اس کے ہاتھ میں۔ دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں غلام نکلا، خادم نکلا گھر سے،
کہا بھائی پہنچا دو امام تک یہ میسج کہ فلاں شخص آیا ہے. انتظار تو ہوگا, جائے گا, وہ پہنچائے گا, وہاں سے اجازت ملے گی. اتنے میں اس بچے نے نماز شروع کر دی. اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ بچہ ہے کون. اس بچے نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور لوگ سامنے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. چھوٹی سی نماز تھی, 2 رکعت کی, وہ نماز ختم ہوئی تو کہنے لگا میاں صاحبزادے یہ تم شاہراہ پہ راستے پہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ نماز مکروہ ہے؟ بچے نے سر اٹھایا, کہا یہ مکروہ کیوں ہے؟ کہا بھائی لوگ آ جا رہے ہیں, اللہ میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ لوگ آ جا رہے ہیں, اللہ میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا. اس بچے نے ایک آیت پڑھ دی, نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان کے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں, یہ فاصلہ کہاں سے ہو گیا؟ اب انہیں حیرانی ہوئی کہ تو عجیب جواب دے دیا اس بچے نے. کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جس سے ملنے آئے ہو اس کا بیٹا ہوں موسی کاظم. کہا فرزند رسول بڑا موقع ہے, جب تک اجازت نہیں آ رہی ہے آپ کے والد کے پاس سے تو آپ ہی سے پوچھ لوں. یہ بتائیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرے تو یہ اللہ کرواتا ہے یا خود کرتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. یہ میں کبھی پہلے بیان کر چکا ہوں, جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور کل بیان کر رہا تھا اپنی اس سے قبل کی مجلس میں کہ یہ جو فلسفہ آیا نا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اچھا بھائی قضاء الہی تھی, بھائی اللہ نے کروا دیا. بھائی اللہ نے کہاں سے کروا دیا؟ یہ جو ہاتھ میں شراب کے جام تھم رہے ہیں تو کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ ڈاکے کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ چوریاں کیا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ قتل و غارت کیا اللہ کروا رہا ہے؟ تو یہ تھیوری آئی ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, یعنی کام خود کرو, منسوخ کرو اللہ کی طرف. تو جانتے ہو کل میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جملہ سن لو تو پھر میں آگے جاؤں گا. میں نے جملہ یہ کہا کہ 2 ہیں, ایک ابلیس اور ایک آدم, اور دونوں کے جملے قرآن میں موجود ہیں. ابلیس نے کہا فبما اغویتنی, مالک تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اور آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, مالک مجھ سے خطا ہو گئی. تو جو اپنے عمل کو اپنا سمجھے آدم کا پیرو ہے, اور جو اپنے عمل کی نسبت اللہ کی طرف دے ابلیس کا پیرو ہے.